والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو اصل علم رکھنے والے ہیں وہ صرف سپرفیشل علم نہیں، اوپر اوپر سے ڈیپتھ جس کے پاس ہے، یہ مانگتی ہے شریعت. یہ ڈیپتھ والے علم، جس طرح سے جس حرص کے ساتھ آپ دنیا کے علم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ نالج بھی ہے، یہ الگ سائنس ہے. اس میں ایک قصہ بتاؤں آپ کو، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کیسی ہوتی ہے اس علم کو لے کر. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں قصہ لائے ہیں جو بہت عجیب اور غریب ہے، اور جس کو آپ ابھی کے زمانے کے ساتھ 100% آپ ٹیلی کر سکتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا جو نجار تھا، کارپینٹر. ان کا بیٹا وہ اسکول میں ڈالے تھے جو ماڈرن اسکولز ہوتی ہے اس وقت کے. اچانک سے وہ نابینا ہو گئے. وہ بیٹا وہ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ اسکول سے نکال کے وہ کہاں ڈال دیتے ہیں؟ حفظ کرنے کے لیے بچوں کو، اس بچہ کو. کچھ ٹائم کے بعد پھر سے روشنی آ جاتی ہے آنکھ کو، تو والد تحفیظ القرآن سے نکال کے پھر کہاں ڈال دیتے ہیں؟ دنیاوی اسکول. اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یہ امت میں ایسے لوگ ہیں جو اس علم کو سیریسلی نہیں لیتے. تو آپ کو زندگی میں مورالٹی کے لیے، اخلاقیات کے لیے کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، یہ علم جو ہے، یہ جو سکولز کھلی ہیں یہ آپ کو نہیں دے گی. آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ نہ کہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایروناٹیکل انجینئر بنایا اور میرا خیال نہیں رکھتا. ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ آپ نے اجتہاد کیا اور ایروناٹیکل انجینئر بنائے ہیں، لیکن اخلاقیات، روحانیات کا علم، کیا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، حقوق الوالدین، حقوق اللہ سبحانہ وتعالی، یہ علم جو وحی کا علم ہے، کتاب و سنت کا، آپ نے سکھائے نہیں سکھائے. بکر ابو زید، اگر آپ جانتے ہوں گے ان کو، جو صاحب حلیۃ طالب العلم جنہوں نے لکھا، جو آداب طلبۃ العلم کے اوپر لکھی. بکر ابو زید ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف سعودی عربیہ. شیخ بکر ابو زید نے ایک رسالہ لکھے ہیں، ایک آرٹیکل. کہتے ہیں کہ اگر ایک والدین کو معلوم ہے کہ میں یہ اسکول میں جو میں ڈال رہا ہوں اس میں 100% ایتھیسٹک الحاد سکھائی جاتی ہے اور میرے بچے اس میں جا کر ملحد ہو سکتا ہے، ایتھیسٹ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس میں ڈالتا ہے، تو وہ والدین اسلام سے نکل جاتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا یہ اسکول ہے، اور وہ اسکول کے اندر جو مسجد میں سکھائی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو مورالٹی ہے، اس کے بالمقابل آپ کو کیا سکھائی جائے گی؟ جو ایتھیسٹک انسٹیٹیوشنز جو کھلی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، یو شوڈ بی گڈ. دیکھیے علم حاصل کرنے کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ فتنہ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ابھی یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہ فرقہ، ابھی جو لبرل لوگوں کے طرف سے جو فتنہ ہے وہ سب سے خطرناک ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے کتنی خطرناک ہے یہ. وہ کہیں گے آپ کو، جو اسکول میں آپ جائیں گے بھیجیں گے بچوں کو، کہ کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، والدین کے ساتھ فرما بردار رہو، نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے مارکس اچھا لاؤ، پاس ہو. والدین بھی کیا کہتے ہیں؟ تم 98% لاؤ، تم جو بھی کرو، مجھے مارکس اچھے چاہیے. صحیح غلط کہتے ہیں. تو یہی ماں باپ، یہی والدین بعد میں جا کر مار کھاتے. جو ایتھیسٹک انسٹیٹیوشن میں کیا فتنہ ہے، پہلی بات وہ آپ کے بچوں کو سکھائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے اینڈ از آل لونگ اینڈ کیئرنگ، اور اتنے محبت اور رحمت کرنے والے ہیں، تو دنیا میں اتنے سارے برائی کیوں ہیں؟
اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر وہ کہیں گے کہ انسان کا پردہ جو ہے نا، مورالٹی وہ دل میں ہے. تو خاتون کپڑا پہنے یا نہ پہنے، آپ کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ ہو آر یو ٹو جج؟ یہ فتنہ ہے. پھر کہیں گے جو کانوینس میں ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھیے مرد عورت ایک ہے، ایکول ہے، ایکول، مساوی. تو بیوی کہے گی اپنے شوہر کو میں بھی کماتی ہو تم بھی کماتے ہو، جتنا حق تمہارا گھر کا ڈیسیجن میں ہے اتنا ہی حق میرا ہے. بچے بھی کہیں گے آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا اگر مجھے خیال نہیں رکھ سکتے. نسأل اللہ السلام والعافیہ. یہ بائی پروڈکٹس ہے لبرل سکولز، لبرل انسٹیٹیوشنز کے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر مساجد، علماء، طلاب العلم، دعات یہ مسئلہ کو ایڈریس نہیں کریں گے ابھی کے وقت میں، آنے والے ایام میں ہم لوگ ایکس مسلمز بہت سارے دیکھیں گے. ابھی بہت سارے آن لائن شوز ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں سے کوشچنز جب آتی ہیں آن ایئر ہم لوگوں کو، وہ کہتے کہ آئی واز اے مسلم لیکن آج میں اسلام چھوڑ دیا. اور ان کا آرگیومنٹ جب پڑھیں گے آپ کو ہنسی آئے گی. کیوں؟ وہ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے جتنے وقت آپ نے انجینئرنگ میں دیے ہے، میڈیکل سائنس میں دیے ہے، اکاؤنٹنسی میں دیے ہیں، جتنا دماغ اور ٹائم اور انرجی دیے ہیں، اتنا ہی آپ اسلامک نالج میں دیتے تو آپ کو یہ سوال نہیں ہوتی. تو جب تک ہم لوگ اس میٹر کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور ابھی ہم لوگ ڈائر نیڈ میں ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں طلاب العلم ہم لوگ پیدا کریں. آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرٹیزنس ہیں، بزنس مینز ہیں، اسکالرز کی ضرورت ہے. اب اسکالرز کون ہیں؟ علماء. ہمارے ہند و پاک کے اندر بر صغیر میں ہر کوئی مولوی، ہر کوئی گریجویٹ، ہر کوئی مدینہ سے پڑھے ہوئے، سب کو ہم لوگ کہتے ہیں عالم، معذرت کے ساتھ. لیکن وہ ایسا نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے. وہ طلاب العلم، ہم لوگ اسٹوڈنٹس آف نالج ہے، طلاب ہے. علماء جن کے پاس ایک عہدہ رہتی ہے اور بہت سالوں سے علم پڑھا رہے ہیں اور وہ ویژن ہے ان کے پاس، جیسے کہ ابھی کے وقت میں صالح الفوزان ہے، اللوحیدان، عبد المحسن عباد، یہ ایک لیول کے اسکالرز ہیں. یا پہلے کے وقت میں ابن تیمیہ، ابن القیم. یہ اگر ہم لوگ ابھی کے وقت میں پیدا نہیں کریں گے تو آنے والے 50-60 سال مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے. اس کو جان لیجئے. جس فورس سے لبرلزم پش کی جا رہی ہے، ہم لوگ آن فیس اس کو فیس کر رہے ہیں. ابھی والدین کے کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اس چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن میں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ امت میں سے ایسے گروہ ہو، طائفہ، وہ کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کا معنی کیا ہے؟ علم حاصل صرف نہیں ہے، علم کے ڈیپتھ میں جانا. تفقہ کہتے ہیں ڈیپتھ نالج کو. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. دوسری کام وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور اپنے قوم کو پاس واپس جا کر ڈرائے جہنم کی آگ سے اور برائی سے. یہ ہر کوئی فرد اسکالر، عالم، طالب العلم نہیں بن سکتا، لیکن یہ فرض ہے کہ ایک مجتمع، ایک سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس آف نالج، علماء پیدا ہو. اس کا سب سے زیادہ ضرورت ابھی 21st سینچری میں ہے ہم لوگوں کو. اگر ہم لوگ اس وقت میں نہیں کریں گے، مشکل ہے.